حوصلے کی اڑان دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو اپنی خوبصورتی، اپنی تاریخ، اپنی مہمان نوازی اور اپنی قدیم تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ملک ہے لبنان۔ جی ہاں، وہ سرزمین جو ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی داستان اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہے۔ لبنان کو 88 سال پرانا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں انسانی تہذیب کے آثار اتنے پرانے ملتے ہیں کہ ماہرین آثار قدیمہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اسے پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی پیغمبروں کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں۔ لبنان نہ صرف عرب دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے بلکہ اپنی تہذیب، لباس، ثقافت اور طرز زندگی کی وجہ سے یہ کئی حوالوں سے یورپی ممالک سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ لبنان کا تعارف۔ لبنان کا آفیشل نام ریپبلک آف لبنان ہے۔ اس کا کل رقبہ 10,452 مربع کلومیٹر ہے جو اسے دنیا کا 161واں بڑا اور ایشیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک بناتا ہے۔ اس کی سرحدیں صرف دو ممالک سے ملتی ہیں، شمال اور مشرق میں شام۔ لبنان کا نام مسلسل 4,000 سالوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، یعنی اس سرزمین کا نام بھی تاریخ کی طرح قدیم ہے۔ تاریخ و مذہبی اہمیت۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مختلف ادوار میں بے شمار انبیاء تشریف لائے، اس لیے آج بھی اسے سرزمین انبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لبنان میں آج بھی پرانے مذاہب، روایات، آثار قدیمہ، بادشاہوں کے کھنڈرات اور مختلف تہذیبوں کی جھلک کھلے عام دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں مصری، فینیکی، رومی، عثمانی اور فارسی تہذیبوں نے اپنے نقوش چھوڑے۔ لبنان کا طرز زندگی۔ دوستو، لبنان کا طرز زندگی دوسرے عرب ممالک سے بہت مختلف ہے۔ یہاں کے رہائشی جدید طرز زندگی کے عادی ہیں۔ مرد اور خواتین مغربی لباس زیادہ پہنتے ہیں۔ رات کے وقت شہروں میں رونقیں لگی رہتی ہیں۔ ریسٹورنٹ، کیفے اور سماجی سرگرمیاں عام ہیں۔ یہاں مختلف ثقافتوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جن میں عیسائی، سنی، مسلمان، شیعہ کمیونٹی۔ ان سب کی آبادی تقریباً ایک جیسی ہے۔ سرکاری زبان عربی ہے جبکہ انگریزی اور فرانسیسی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ لبنان کا موسم۔ دوستو، لبنان کا موسم عرب دنیا میں سب سے مختلف ہے۔ یہاں شدید گرمیاں نہیں ہوتی۔ گرمیوں کا موسم معتدل، جبکہ سردیوں میں پہاڑی علاقوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ملک سردیوں کے ٹورزم کے لیے بھی مشہور ہے۔ دارالحکومت بیروت۔ دوستو، لبنان کا دارالحکومت بیروت دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر 7 بار تباہ ہوا اور 7 بار دوبارہ آباد کیا گیا۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں اسے بے حد نقصان پہنچا، مگر لبنانی عوام نے ہمیشہ اسے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ آج بھی بیروت کو مشرق کا پیرس کہا جاتا ہے۔ یہاں کے ساحل، عمارتیں، گلیاں، تجارتی مراکز اور پرانا تاریخی حصہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مریم کا مجسمہ، آور لیڈی آف لبنان۔ دوستو، لبنان کے شہر ہریسہ میں موجود آور لیڈی آف لبنان ایک عظیم مجسمہ ہے جس کی بلندی 85 میٹر اور وزن 15 ٹن ہے۔ 1904 میں مکمل ہونے والا یہ مجسمہ لبنان کی پہاڑی چوٹی پر بنا ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اس جگہ کا لازمی دورہ کرتے ہیں۔ لبنانی شادیوں کی روایت۔ دوستو، لبنانی شادیاں دنیا بھر میں اپنی شان و شوکت، روشنیوں اور بڑے پیمانے پر تقریبات کے لیے مشہور ہیں۔ یہ لوگ شادیوں میں بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں اور شادی ہالز کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ لبنانی روایتی رقص دبکہ بھی شادیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ دبکہ میں مرد اور عورتیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر دائرے کی شکل میں رقص کرتے ہیں۔ قدیم شہر بالبک۔ دوستو، بالبک لبنان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہاں رومی دور کے سب سے عظیم معابد موجود ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ شہر ہزاروں سال پہلے بھی اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ لبنانی کھانے۔ دوستو، لبنانی کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ لوگ مرغی، مٹن اور گرل فوڈز کے شوقین ہیں۔ چکن ٹکا، شورما، مٹن مندی، ریشمی کباب اور ہیمس سبولا اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ رات کے وقت پورے ملک ریسٹورنٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔ ٹورزم۔ دوستو، لبنان میں ہر سال تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ یورپ کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے یورپی سیاحوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ملک بھر میں اعلیٰ معیار کے ہوٹلز، ریسٹورنٹ، ساحل، پہاڑ، فوارے اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔
قدرتی وسائل دوستوں، لبنان میں تیل بہت کم ہے، اس لیے یہ دوسرے ممالک سے پٹرول خریدتا ہے، لیکن یہاں سونا، چونا اور لوہا، تانبا اور دیگر قیمتی معدنیات بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ لبنان اور کشتی سازی دوستوں، دنیا میں جدید کشتی بنانے کی بنیاد فینیکین قوم نے رکھی، جو آج کے لبنان میں آباد ہے۔ آج بھی لبنان میں کشتیوں کی صنعت چلتی ہے اور اعلیٰ معیار کی لکڑی اور لوہے کی کشتیاں دنیا بھر کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ لبنان کے پہاڑ، برف اور سبزہ ایک ساتھ دوستوں، لبنان کے پہاڑ اپنی مثال آپ ہے۔ سردیوں میں یہاں خوب برف باری ہوتی ہے، جبکہ نیچے کے علاقے سبز رہتے ہیں۔ اس لیے لبنان کو وہ ملک کہا جاتا ہے جہاں ایک ہی دن میں انسان سمندر میں نہا بھی سکتا ہے اور پہاڑوں پر برف بھی دیکھ سکتا ہے۔ لبنان کی وادیاں اور خوبصورت گاؤں دوستوں، لبنان کی بقائی وادیاں، قدیشہ وادی اور چوف کے علاقے قدرتی خوبصورتی کے خزانے ہیں۔ یہاں کے گاؤں، باغ، چشمے اور وادیاں ایسی ہیں جیسے کسی جنت کی تصویریں ہوں۔ دنیا بھر کے فوٹوگرافر یہاں آ کر تصویریں بناتے ہیں کیونکہ یہاں کی خوبصورتی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ لبنانی لوگ محبت اور مہمان نوازی میں مشہور ہیں۔ دوستوں، لبنان کے لوگ بہت مہربان اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، گفتگو میں نرم مزاج رکھتے ہیں اور اپنی ثقافت پر بہت فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مسلمان، عیسائی اور دوسری کمیونٹیز ایک ہی گھر کی طرح رہتے ہیں۔ لبنان جنگوں کے باوجود زندہ دل لبنان کی تاریخ میں کئی مشکل وقت آئے، لیکن اس ملک نے ہمیشہ خود کو دوبارہ کھڑا کیا۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں، ہم گر گر کر اٹھنا جانتے ہیں، اور یہی لبنان کی اصل خوبصورتی اور حوصلہ، محبت اور زندگی ہے۔ دوستوں، لبنان ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ بھی ہے، خوبصورتی بھی، مزاج بھی، بڑے مزے بھی، اور ایک خاص سا جادو بھی ہے جو دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی قدرتی حسن، پرانے قصے، سمندر، پہاڑ اور مہمان نوازی ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو لبنان ضرور جائیں، اور اپنے ساتھ کیمرہ بھی ساتھ لے کے آئے تاکہ آپ اتنے خوبصورت مناظر کو قید کر سکیں اور اپنے ساتھ یادیں لے کے جا سکیں۔ یہاں پر میں ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور بتائیے گا کہ اگلی دفعہ کس ملک کی آپ کو سیر کروائے۔ اللہ حافظ۔